دوستوں آج ماہ سفر کی 29 تاریخ آخری بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آج آخری موقع ہے۔ دوستوں قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ ماہ سفر کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جس بندے کا دوست رب کریم ہو جائے اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، جن کے لیے سورج، چاند، ستارے، زمین اور آسمان بنائے گئے۔ نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے آج آخری دن ہے، ماہ سفر کا آج آخری دن ہے، 29 تاریخ ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج جھولیاں پھیلا کر اللہ پاک سے رزق اور دولت سے مالا مال اگر آپ لوگ ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ دوستوں، ربیع الاول کی آمد سے پہلے آج سفر کے آخری دن ہے، آج 29 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کا آخری وظیفہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ والوں، ربیع الاول اپنے ساتھ بہار لے کر آتا ہے، ربیع الاول اپنے ساتھ کامیابی لے کر آتا ہے، ربیع الاول اپنے ساتھ نورانی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ بھی اللہ پاک کی رحمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی پورے سال کی مال و دولت، رزق کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، وہ آج کا یہ خاص عمل میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیں۔ اللہ والوں، کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی آج ماہ سفر کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آج اللہ پاک سے آپ لوگ کروڑوں بھی مانگیں تو میرا رب آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، لیکن مانگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ بہت سے لوگ کمنٹ سیکشن میں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آج کا وظیفہ پڑھا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ والوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری غلطی کوتاہی ہم میں ہی ہوتی ہے، ہم لوگ اپنے اندر نہیں دوسروں کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن پاک تو مومنوں کے لیے تو کیا، کفار بھی قرآن پاک سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اس کا مطالعہ کر کے انہوں نے نئی ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر دیا۔ اللہ والوں، قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو کہ مکمل کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو بندہ بھی پڑھے گا، اللہ پاک اس کی قسمت کو تبدیل فرما دیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ ہماری ہر حاجت کو نوٹ کرتا رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرتے ہوئے صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے، آپ لوگوں نے جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں اپنے خاص مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے اور اپنے دماغ میں اپنے اس مقصد کو بار بار سوچنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ لوگ اپنے مقصد کو یاد کریں گے، اللہ رب العزت
آپ کے لیے اتنی زیادہ ہی آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 29 تاریخ ہے۔ آج آخری بدھ کا دن ہے۔ آج ایسا مجرب دن ہے کہ اگر آپ لوگ لاکھوں کروڑوں بھی اللہ پاک کی ذات سے مانگنا شروع کریں گے تو آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، یہ دن اتنا خاص ہے کہ جب بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ پاک غیب سے اس کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے آپ لوگوں کا مقصد ہے۔ آج ماہ سفر کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی 29 تاریخ آخری بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ سفر کی 29 تاریخ آخری بدھ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بد قسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیجئے گا۔ یہ ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے ہر کسی کی غیب سے حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ سفر کی 29 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر کی 29 تاریخ آخری بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں، مصیبت، ڈپریشن، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے تو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، دنیا جہان کے جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کا آخری بدھ کا دن 29 تاریخ آ جائے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن اگر ہاتھ سے نکل گیا پھر ایک سال بعد ہی آپ کو موقع ملے گا۔ پچھلے سال جنہوں نے بھی یہ وظیفے کرے، اللہ پاک نے ان کے لیے رزق کے بہترین انتظامات فرما دیے۔ اگر آپ لوگ بھی غیب سے رزق چاہتے ہیں، آپ لوگ بھی ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کا آخری بدھ کا دن ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں
चाहे तो नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर पर चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह सफर की 29 तारीख आखिरी बुध के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज घुल डुल कर मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। आज की रात और आज का दिन इतना खास है कि नसीब और तकदीर अल्लाह पाक लिख देते हैं। रहमत और बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं, और जो बंदा भी झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर आज माह सफर की 29 तारीख आखिरी बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं, वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वजीफे पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशहालियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं तो पढ़ लें। आप कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज से कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे। रब के खजाने बहुत वसी व अरीज हैं, रब के खजानों में कोई भी कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले तो मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं कि आज का ये वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लो। माह सफर की 29 तारीख आखिरी बुध के दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश इतनी है कि आप लोग माह सफर की 29 तारीख आखिरी बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। माह सफर की पूरा जो महीना था हमने लापरवाही में गुजार दिया, ये सोचकर गुजार दिया कि ये महीना मनहूस महीना है, ये महीना ऐसा महीना है कि लोग कारोबार शुरू नहीं करते। ये सारी बातें जो थी वो दौरे जहालियत की थी, लेकिन नबी पाक के माबूज होने के बाद ये तमाम चीजें नेस्तो नाबूद हो गई। अल्लाह वालों, अब रबीउल अव्वल का चांद कल तुलू इंशाअल्लाह हो जाएगा। आज का पूरा दिन आपके पास है, आज तैयारी कर लो, आज फसल बोलो। आज फसल बोलोगे तो कल आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आगे आने वाला महीना कमली वाले आका का महीना है। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसकी वजह यह है कि कमली वाले आका का महीना आ रहा है, नसीब और तकदीर को संवारने का महीना आ रहा है, पूरे साल का रिस्क और दौलत लिखवाने का महीना आ रहा है। इसके मुस्तरद वजीफे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आपने वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है। अब अल्लाह वालों, आज के दिन की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज जो बंदा भी तेरी बारगाह में हाथ उठाकर बैठा है, जो बंदा भी तुझसे दुआ करता है, मेरे मौला तुझसे इल्तिजा करता है, जो भी अपनी नेक जायज हाजत अपने दिल में रख कर बैठा है, सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। मेरे मौला हम सब पर अपना रहम करम जारी फरमा दे। मेरे मौला हम सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा दे। मेरे मौला जो बेरोजगार है रोजगार अता फरमा, हलाल ज़राए अता फरमा। जो बच्चे बीमार हैं उनको सेहत याबी अता फरमा दे। जो मेरे माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं,
جن کے بچے ان کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے بچے کو نیک ہدایت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکانوں پر دھکے کھا رہے ہیں بہترین ان کو گھر عطا فرما، جو ابھی تک سفر کر رہے ہیں اور بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے، میٹرو میں دھکے کھاتے ہوئے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، میرے مولا ان کی اچھی گاڑی ان کو عطا کر، اچھا سفر کا انتظام فرما دے۔ میرے مولا جو بھی میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی خوشحال گزرے۔ میرے مولا ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو میرے مولا ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما دے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، بالخصوص غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے میرے مولا، ان کی بہترین مدد فرما، ان کی بہترین مدد فرما، تو مدد فرمائے گا تو ہو جائے گی۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کی شیئر کرنے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر کسی کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں ماہ سفر کی آخری تاریخ یعنی 29 تاریخ آ جائے اور آخری بدھ کا دن آ جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی روٹی کے لیے پریشان ہے تو کوئی مکان کے لیے پریشان ہے، تو کوئی در بدر کی ٹھوکریں صرف اور صرف اپنے حالات کی وجہ سے کھا رہا ہے، کوئی قرضوں کے دلدل میں دھسا ہوا ہے۔ میرے مولا آپ لوگوں کا کچھ بھی مقصد ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کریں، اللہ پاک سے مانگے، وہ رب خوش ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ مانگتے ہیں وہ رب خوش ہوتا ہے، نہیں مانگتے تو ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ رب کتنا زیادہ ہمارے لیے بہترین چاہتا ہے۔ اللہ والو آج اگر اپنے مقدروں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر نصیب اور تقدیر کے اچھے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، تو آج میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرتے ہی آپ کی تقدیر اور آپ کے یقین کریں جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ سب کے سب ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، 3 7 5 12 11 جتنی بار آپ کو پڑھنا ہے آپ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، اور نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے تعلق ختم، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھی اور جان چھڑا لی۔ سبحان اللہ کے معنی پہ سمجھ لیں کہ پاک ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ رب پاک ہے، یہ سبحان اللہ کا مطلب ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ڈوب کر سبحان اللہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور پڑھیں کہ میرا رب پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ اللہ والوں صرف 11 بار پڑھنا ہے، چاہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، چاہو تو آپ لوگ جہاں دل کرے اپنی تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، لیکن پڑھنا صرف 11 بار ہے، 12 بار نہ ہو، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ یہ سورت بہت خاص سورت ہے، اس سورت کو پڑھنے والے کی بندشیں اللہ پاک کاٹ دیتا ہے، اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے، جب کفار آپ کو تانے دے رہے تھے،
उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरी सूरत को नाजिल किया और अपने हबीब की दिलजोई फरमाई। सोचें ये सूरत कितनी ज्यादा फायदेमंद होगी। जब नबी पाक सब तकलीफ में थे उस वक़्त ये सूरत नाजिल हुई। अल्लाह वालों सबसे छोटी सूरत है, किस तरीके से पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने पढ़ना सिर्फ और सिर्फ 7 बार है। अल्लाह वालों 7 बार पढ़ने का हरगिज ये मकसद नहीं कि जल्दी से पढ़ें और जान छुड़ा लें। आप लोगों ने डूब के पढ़ना है और सबसे अहम बात अपने खास मकसद की नियत करते हुए पढ़ना है। अल्लाह वालों जितना हो सके अपने मकसद की नियत करें और फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। अल्लाह पाक यकीन करें गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह पाक आप पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। अल्लाह वालों आज मांगने का वक्त है। अल्लाह वालों ये कमली वाले आका के महीने की आमद का वक्त है। आप लोगों ने खुल डुल के मांगना है। ये ना हो कि 1-2 लाख मांगे। आज अपनी औकात नहीं, रब की शान देखकर मांगो और मांगते चले जाओ। आप मांग मांग के थक जाओगे। अल्लाह पाक के खजाने खत्म नहीं होने वाले। अल्लाह पाक बहुत ज्यादा यकीन करे बेनियाजी से आपको अता करेगा। आप परेशान हो जाएंगे कि कहां कहां से रिस्क आ रहा है। दाएं बाएं हर तरफ से ऊपर नीचे आसमान से रिस्क बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएगा। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। अल्लाह वालों जब भी आप लोग सूरतुल कौसर पढ़ लें अपने मकसद को जहन में रख के पढ़िएगा। उसके फौरन बाद आप लोगों ने अब क्या करना है? सूरतुल कौसर पढ़ ली, 7 बार पढ़ ली। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाहुस समद और या रज़्ज़ाक़ु। अल्लाहुस समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज है और या रज़्ज़ाक़ु का मतलब है ए रिज़्क़ देने वाले। अल्लाह वालों अल्लाहुस समद का मतलब अल्लाह बेनियाज है। ये सूरतुल इखलास की आयत नंबर 2 है और अल्लाह पाक का ये नाम भी है। समद नाम अल्लाह पाक का है, समद सिफत अल्लाह की सिफत है। और आप लोगों ने जब इसको या रज़्ज़ाक़ु के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वजह यह है कि जब भी आप लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो अल्लाह वालों इसकी कदर कीमत यूं बढ़ेगी क्योंकि ये जो नाम है ये बड़ा मीठा नाम है। ये जो नाम है या अल्लाह समद का और या रज़्ज़ाक़ु का, ये दोनों नाम किस्मत के बंद तालों को खोल देते हैं। रिस्क तो वाफिर मिकदार में मिलता है और गैब से असबाब बनते हैं। बंदा हैरान रह जाता है कि कहां कहां से मेरे पास रिस्क आ रहा है। अल्लाह वालों आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे लेकिन आपके अल्लाह के खजाने खत्म नहीं होने वाले। अल्लाह पाक जब नवाजने पर आता है ना तो ना चेहरे देखता है, वो कुछ नहीं देखता, वो छप्पड़ फाड़ कर हमें अता फरमा देता है। आज मांगने का वक्त है। आज खुल डुल के मांगो। ये ना हो कि आप लोग 1-2 लाख मांग रहे हैं। आज अल्लाह पाक से रब की शान के मुताबिक मांगो। इंशाअल्लाह वो रब आपको शान के मुताबिक ही अता करेगा। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा करें। अल्लाहुस समद या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। अल्लाहुस समद या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। अल्लाहुस समद या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम्स पढ़ना है। जल्दी जल्दी मत पढ़िएगा, बार बार कह रहा हूं। डूब के पढ़ें, अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़ें। वजीफा करते दौरान किसी से बात नहीं करिएगा, ना कोई आपसे बात करे। और आज का आखिरी अमल 4था वजीफा जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है। आप लोगों ने आखिर में या अल्लाहु या गनीयु, या अल्लाह का मतलब ए मेरे महबूद, या गनीयु का मतलब ए गनी कर देने वाले। या अल्लाह या गनीयु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। एक तस्बीह आप लोगों ने इसकी पढ़नी है, यानी कि 100 मरतबा पढ़ना है।
ڈوب کے پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار دھیان سے ملاحظہ کریں کس طریقے سے عمل کیا جائے گا، کس طریقے سے کرنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھیں گے، 11 بار پڑھنا ہے، میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ الصمد اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا یہ بھی بتا چکا ہوں۔ اور آخری نمبر پہ یا اللہ یا غنیو کو ایک تسبیح کی صورت میں یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، 7 بار، 5، 11 جتنی بار پڑھنا چاہتے ہیں۔ جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد دعا مانگے، جتنی دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ لوگ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے پانی کے گلاس سے پڑھیں، دم کریں اور اس کا پانی آپ اس کو پلائیں مریض کو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔